صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ جو دور ہے جسے ہم خلافت راشدہ کا دور کہتے ہیں، اس کے اندر بھی جو واقعات ہوئے ان تمام تر واقعات کے باوجود جو ہے خیر پھیلتی رہی، اسلام کی حفاظت ہوتی رہی، خیر کا دورہ ہوتا رہا اور خیر کا پہلو غالب رہا۔ لیکن یہ مورخین کا ایک نقطہ نظر ہے کہ وہ زندگی کے ایسے واقعات کو زیادہ کوریدتے ہیں گویا کہ ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ایک حسد ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں سیاسی پارٹیاں ہیں، مسئلہ تب بنتا ہے جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الگ الگ ماننے والے وہ انہیں دنیا جو موجودہ سیاسی قائدین ہیں یا لیڈر ہیں اس طرح کے سیاسی قائدین جب سمجھ لیتے ہیں، اس طرح کی جب سیاسی پارٹی بنتی ہے تو پھر وہ اپنے لیڈر کی محبت میں دوسرے کو گالم گلوچ پہ اتر آتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اس قسم کی تقسیم نہیں تھی۔ پھر روایات بنائی گئیں، قوم کو گمراہ کیا گیا۔ اتنے حاضر دور میں جہاں آپ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تحقیق کا دورہ ہے، سچے جھوٹے کا پورا انسان کو امتیاز ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ایک شخص بالکل جھوٹ پہ کھڑا ہوتا ہے لیکن وہ موجودہ ذرائع اور پروپیگنڈا اور میڈیا کے ذریعے سے ایک ایسی فضا بنا دیتا ہے کہ دنیا اس کے جھوٹ کے باوجود بھی اسے سچا کہتی ہے۔ اتنے پڑھے لکھے دور میں یہ ایسے ہو رہا ہے۔ اس سے آپ پیچھے چلے جائیں تو پروپیگنڈا کرنے والے عمومی طور پہ ان کی ایک رگ اضافی ہوتی، یہ سستی نہیں کرتے، یہ بڑے متحرک رہتے ہیں۔ اسی طرح بعض شیعی مورخین تھے جو اس طرح کی باتیں لکھتے رہے، اس طرح کی روایات لکھتے رہے اور باتیں بناتے رہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پہ کئی ایسے قتل انہوں نے لگا دیے کہ یہ جی حجر ابن عدی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیچوں بیچ انہیں قتل کروایا، جبکہ واضح طور پہ روایات ایسی ہیں کہ یہ لوگ خاص طور پہ جو کوفی تھے یہ مد مقابل کو بدنام کرنے کے لیے بندہ خود قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی جان کے حیرانی ہوگی کہ انہی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دینے کا معاہدہ کر رہے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اگر آپ ہمیں کچھ نہ کچھ دیں تو حضرت حسن ہم آپ کے حوالے کر دیتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ یہ اس حد تک جا چکے ہیں، اس حد تک گر چکے ہیں، تو مجھے خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کر لینی چاہیے۔ تو 41 ہجری میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ اندازہ فرمائیے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں شہید ہوئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسجد کے قریب شہید ہوئے ہیں۔ رمضان میں 20ویں روزے میں مسجد میں داخل ہو رہے تھے نماز کے لیے، تو یہ کس نے شہید کیے؟ یہ ساری تحقیقات لوگوں کے پاس کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اسی لمحے 3 بڑے صحابہ پہ حملہ ہوا جو 3 خارجی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ اس دن کوئی اور نماز پڑھانے آئے تو انہوں نے اس پہ حملہ کیا، اس قاتل نے، تو حضرت امیر معاویہ کی جگہ وہ شہید ہو گئے۔ یہ 3 دوست تھے جنہوں نے اتفاق کیا تھا کہ ان تینوں کی وجہ سے مسئلہ ہے، ہم ان تینوں کو نعوذ باللہ شہید کر دیتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ حملہ ہوا، یہ زخمی ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کوئی اور شہید ہو گیا چونکہ اس دن وہ نماز کے لیے نہیں آئے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ڈائریکٹ حملہ ہوا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر گئے۔ تو یہ وفاداروں کا شہر تھا، یہاں تو جگہ جگہ وفادار بستے تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ اصلاً کس قسم کے لوگ تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح ہو گئی تو انہی لوگوں نے جو باہر سے خط بھیج رہے تھے اور یہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار تھے کہ انہوں نے ہمیں لڑا کے تھکا دیا، کپا دیا ہے، تو آپ ہمیں کچھ دیں۔ پچھلے دنوں ان کے بہت بڑے معروف ایک سکالر ہیں آغا جواد حیدر، ان کا ایک تحقیقی بیان میڈیا پہ 1 گھنٹے کا وائرل ہوا، لوگوں نے سنا، محفوظ کیا، ہمارے پاس بھی سیو جامعہ العروہ الوثقیٰ ہے لاہور کے اندر ان کا، تو اس کے اندر وہ ان کے سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ گفتگو دلائل کے ساتھ انہوں نے کہا یہ بالکل نقطہ نظر ٹھیک ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شیعہ تھے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساز باز کر رہے تھے۔ تو امیر حسن نے کہا کہ یہ میرے ساتھ اس طرح کا تعلق بنا رہے ہیں تو یہ میرے ساتھ مل کے لڑیں گے کیسے؟
لہٰذا مسلمانوں کی مزید خون ریزی نہیں کرنی چاہیے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی اور خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، حضرت حسن نے بھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے۔ پھر اتفاق ہو گیا، 18 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت رہا۔ اس دور حکومت کے اندر بالکل کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں بنا، اندرونی خانہ جنگی ختم ہو گئی۔ یہ سازشی غدار پکڑے گئے، خارجی قتل کیے گئے، کچھ جنگیں ان کی خارجیوں کے خلاف ہوئیں، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگیں کچھ خارجیوں کے خلاف ہوئیں، اور یہ خارجیوں کا گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے باہر نکل کے کھڑا ہو گیا۔ 40,000 کے قریب یہ فتنہ باز تھے، فتنہ پرور تھے، جو لشکر کے اندر شامل ہو چکے تھے، اور یہ پیچھے سے ان کی جو سازش تھی، اس کی ڈوریں یہودی بغض سے مل رہی تھیں۔ عبداللہ ابن سبا، اس کا فتنہ، پھر اسے جب موقع ملا آخر زمانے میں آ کے پھر وہ مزید بڑا، مزید پنپا۔ تو یہ مسائل اگر انسان صاف نظر سے دیکھتا ہے تو اسے یہ جزئی مسائل نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دیکھتا ہے کہ اسلام کی حفاظت ہو رہی ہے، قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے، مدارس بن رہے ہیں، مکاتب بڑھ رہے ہیں، علماء مؤذنین کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، علاقے بڑھ رہے ہیں، نئے شہر آباد ہو رہے ہیں، فسطاس آباد ہو رہا ہے، کوفہ آباد ہو رہا ہے، بصرہ آباد ہو رہا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے شہر آباد کر رہے ہیں، قبرص فتح ہو رہا ہے، سائپرس کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، عراق پورے کا پورا اسلام کے اندر، موصل پورے کا پورا اسلام کے اندر، بر صغیر کے بعض علاقے حتیٰ کہ سندھ تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر گھوڑے جو ہیں وہ لشکر ہیں، آدھی کائنات میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن بعض لوگوں کے پاس بیٹھ جائیں، وہ صحابہ کرام کی لڑائی کو اس طرح ڈسکس کرتے ہیں گویا کہ لڑائیاں ہی ہوئی ہیں اور کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ کالی اینک جب انسان لگا لیتا ہے تو اسے سیاہی نظر آتی ہے، آنکھیں اگر ہو بند تو دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا۔ انسان کی اپنی آنکھ بند ہو، ایک طرف مدینہ طیبہ کے اندر بہتری اور ترقی اور نئے جو اسلام قبول کرنے والے ان کی تعداد میں اضافہ، ہزاروں سے لاکھوں کے اندر حفاظ کرام کی سالانہ تشکیل اور حج کے اندر بڑھتی ہوئی تعداد اور حرم کے اندر ہوتے ہوئے یہ ترقیاتی کم اور جگہ جگہ پہ بنتی ہوئی جنابیلی سرائیں اور بنتی ہوئی یہ مساجد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بعض ایسی باتیں جو حضرت شروع فرما چکے تھے، چونکہ حضرت امیر معاویہ اصلاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کیے ہوئے ایک سالار ہیں، اور ان کی سالاری میں جب ان کے بھائی یزید ابن ابی سفیان وہ شہید ہو گئے تو ان کا ہاتھ جو ہے وہ عہدہ ان کے ہاتھ میں آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بہادری اور دلیری کو دیکھتے ہوئے ان کو مزید جو ہے وہ اختیارات عطا کر دیے۔ حضرت امیر معاویہ بڑے جری دلیر سالار تھے۔ غزوہ قیساریہ جو رومی پوری پاور کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ جب اسلام کا چراغ گول کرنے کے لیے آئے، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ انہوں نے جب مقابلہ کیا اس غزوہ قیساریہ کے اندر 80,000 رومی قتل کیے تھے۔ تو یہ وہ واحد غزوہ تھا جس کے اندر رومیوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی اور آئندہ اسلام کے لیے کوئی بہت بڑا جو ہے وہ چیلنج نہیں رہ گیا تھا۔ باقی سمندر کی بات رہ گئی تھی، چونکہ فوجیں جو ہیں وہ اس وقت ایک ریسٹ چاہ رہی تھیں، آرام چاہ رہی تھیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں سمندر کے اس پار بھی اسلام کا جھنڈا لہراؤں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تھی کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کرتے رہے کہ شام کے علاقے کے تھوڑا سا آگے جو جزیرہ ہے قبرص ہے، اس سے ہو کے ہم یورپ کی طرف جاتے ہیں، اور وہ وہاں سے آگے سازش کر کے مصر کے بعض علاقوں کو ملا کے وہ مدینے تک پہنچے کہ مسلمانوں کا نقصان کرے گا، لہٰذا بجٹ منظور کریں، آپ میزانیاں منظور کریں، آپ کوئی نہ کوئی بجٹ مختص کر دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدستور اصرار کرتے رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہری بیڑے کا بجٹ منظور کیا، اور یہ بجٹ لاکھوں درہموں میں تھا۔ یہ اتنا بڑا باہری بیڑا تھا جس کے اندر 500 باہری جہاز تھے، ایک آدھ جہاز نہیں تھا،
اس بحری بیڑے کی تیاری کوئی چھوٹے موٹے ذہن کا کارنامہ نہیں تھا، اور یہ دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا، اس حد تک کا بڑا، پہلے چھوٹے چھوٹے بیڑے تھے لیکن سب سے بڑا بحری بیڑا یہ تاریخ اسلام کے اندر، بلکہ تاریخ انسانیت کے اندر پہلی کشتی تھی جناب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، جو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے احکامات سے تیار کروائی تھی، لیکن وہ اس قسم کی مہم کے لیے نہیں تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بحری بیڑا جو ہے وہ تیار کروایا، اور 500 بحری جہاز اس کے اندر تھے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو وہ لڑائی والا جو ایک جز ہے، وہ جو یہ پروپیگنڈا ان لوگوں نے کیا ہوا ہے، وہ محو ہو جائے گا کہ یار کام بہت ہوئے ہیں، ان کاموں کے درمیان ہلکی پھلکی اونچ نیچ بھی ہوئی ہے، لیکن اس اونچ نیچ کو بھی اللہ نے ہمیں ڈسکس کرنے کا اختیار نہیں دیا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں